أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اعتکاف کے لیے بلایا اور پھر کتاب کا وعدہ کیا کہ میں آپ کو کتاب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 40 راتوں کا اعتکاف کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر قوم میں چھوڑا اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کی کہ آپ قوم کی اصلاح کرتے رہیں اور مفسد لوگوں کے راستے پر نہ چلنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پر پہنچ گئے، اعتکاف کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلامی بھی نصیب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم ہم کلام ہوئے۔ اب اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کہ درخت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام ہوا، بادشاہت ہوئی، تو باتوں کے اندر، کیونکہ باتوں کے اندر اتنا سرور تھا، اتنی لذت تھی اور اتنا مزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اللہ اب آپ مجھے اپنا جلوہ بھی دکھا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ اس مادی دنیا کے اندر آپ میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس میں چونکہ اس کی میں نے تفصیل کا آپ حضرات کو کہا تھا کہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر کیا ممکن ہے یا نہیں، یعنی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس میں اہل سنت والجماعت اور دوسری طرف معتزلہ، خوارج اور روافض ہیں۔ یہ 3 جماعتیں جو ہیں وہ مطلقاً رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں کہ نہ اس دنیا میں رؤیت باری ہوگی اور نہ اس جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے لیکن شرعاً ممتنع ہے، منع ہے شریعت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ رؤیت کا یعنی کہ وہ کیا جائے، انسان کے اندر یعنی کہ جذبہ اٹھے یا وہ یہ مطالبہ کرے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ کے کلیم عظیم نبی ہیں، وہ ایک ناممکن چیز کا اللہ سے سوال کیسے کرتے؟ اب ظاہر بات ہے دنیا کے اندر ممکن ہے، تو اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ آپ مجھے اپنے آپ کو دکھائیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ناممکن چیز کا سوال اللہ کے نبی نہیں کیا کرتے۔ اور دوسری بات، آخرت کے اندر، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام کے کئی فرامین موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائیں گے اور جنت کے اندر ایمان والوں کو دیدار ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر جو ہے اس مادی خول کے ساتھ جو ہے انسان کی یہ آنکھیں جو ہے، مادی آنکھیں، یہ جو ظاہری ہمارے جسم کی آنکھیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی قوت نہیں رکھتی، طاقت نہیں ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال دی کہ اے میرے کلیم، اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا، اب چونکہ مادی دنیا کے اندر پہاڑ سب سے مضبوط چیز سمجھا جاتا ہے اور انسان اس کے سامنے کچھ حقیقت انسان کی نہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ جائیں گے کہ بھائی واقعی یہی بات ہے کہ پہاڑ جب برداشت نہیں کر سکا تو میں انسان یعنی کہ جسمانی طور پر کمزوری ہے، جسمانی طور پر انسان کمزور ہے، ورنہ باطنی طور پر انسان جو ہے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، باطنی طور پر تو مضبوط ہے، لیکن یہ انسان کا جسم جو ہے، یہ ظاہری جو جسم ہے، یہ پہاڑوں سے کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے پہاڑ پہ ڈالی اور وہ پہاڑ جو ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی حافظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہاڑ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، میں وہاں گیا ہوں جس پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی ڈالی تھی اور وہ پہاڑ جو ہے ٹکڑے ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ سرما بن گیا تھا، سرما جل کے سرما بن گیا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اپنے لیے سرما بھی لے کے آیا تھا، جل گیا تھا پہاڑ اللہ کی تجلی سے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پہاڑ جب برداشت نہ کر سکا تو موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہیں کر پائے،
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً گر گئے، چونکہ یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کی کہ جسمانی طور پر، ورنہ روحانی طور پر انسان جو پہاڑوں سے اور زمین سے، کائنات سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کا بوجھ زمین پر پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، آسمانوں پہ پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روحانی طور پر انسان جو ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن جسمانی طور پر انسان جو ہے ظاہر بات ہے کمزور سی مخلوق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے کلیم آپ اس مادی دنیا کے اندر، اس مادی جسم کے ساتھ اور اس مادی آنکھوں کے ساتھ جو آپ مجھے میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ اب تجلی کیسی دی؟ علماء نے لکھا، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹی انگلی نا، چھوٹی انگلی، اس کے ایک چھوٹے سے حصے کے برابر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب اس میں چونکہ تجلی کی میں نے آپ کو بتایا، تجلی کی یہ سمجھ تجلی کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تجلی کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے اللہ کی خوبصورت کائنات ہے، اس کائنات کو ظاہر کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 4 صفات یعنی کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے صفت ابداع، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض۔ صفت ابداع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقشہ نہ ہو، کوئی مادہ موجود نہ ہو، کوئی زمان نہ ہو، کوئی مکان نہ ہو، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مادے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو تخلیق کرے تو اس کو بدیع کہتے ہیں، اس کو بدا کہتے ہیں، ابداع کہتے ہیں۔ جیسے بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نقشے کے پیدا کیا۔ اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے صفت خلق۔ صفت خلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے یعنی کہ ایک چیز کا مادہ موجود ہے تو اس مادے سے پھر دوبارہ چیز کو بناتے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اللہ نے خلقہ آدم من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام سے پہلے مٹی موجود تھی، اس مٹی کے خمیر سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ جنات کو پیدا کرنے سے پہلے آگ موجود تھی، آگ کے مادے سے جنات کو پیدا کیا، اور مٹی سے جو ہے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تدبیر ہے، یعنی پوری کائنات کا جو نظام ہے اس کو بڑھانا، گھٹانا، کم کرنا، زیادہ کرنا، کبھی دن بڑھے، کبھی راتیں بڑھی، کبھی جو ہے چاند چھوٹا سا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر آستہ سے بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تدبیر کار فرما ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین اور آسمان کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ مدبر السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چوتھی اللہ کی جو صفت ہے وہ صفت تدلی ہے۔ کیا ہے جی؟ صفت تدلی۔ اب یہ صفت تدلی کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش عظیم پر ہمہ وقت پڑنے والی تجلی اعظم کا ایک چھوٹا سا خفیف سا عکس ہے، جس کو تدلی کہتے ہیں، جس کو تجلی کہا جاتا ہے، تدلی کہتے ہیں۔ اور اس مادی دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو ہر انسان کے دل کے اوپر اس کا تھوڑا تھوڑا یعنی کہ اثر پڑتا ہے، اس کا اثر ہر انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ وہ تجلی اعظم جو اللہ کے عرش پہ پڑتی ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ جو ہے ہر بندے کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ جو مادی خول پڑا ہوتا ہے اور ہمارے دلوں کی جو دنیا ہے وہ تقریباً ویران ہوئی ہوتی ہے، اور جن حضرات کے دلوں کی دنیا آباد ہوتی ہے، جن کے دل کی دنیا صاف اور شفاف ہوتی ہے، ان کا دل کا آئینہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، تو وہ تقریباً زیادہ عکس لیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اللہ کی تجلی کا جو ہے زیادہ عکس آتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، آئینہ ہے، اگر آئینہ آپ دھوپ میں رکھیں اور اس کے اوپر گرد و غبار ہو، اور وہ گرد و غبار کی وجہ سے بالکل دھندلا سا ہوگا، تو جب اوپر سورج کی شعاعیں اس کے اوپر پڑیں گی تو وہ آگے روشنی جو ہے نہیں پھینکے گا۔ اب اگر شیشہ بالکل صاف شفاف ہو، اس کو بالکل صحیح چمکا کر اس کو آپ وہاں سامنے دھوپ میں رکھ لیں، اور سورج کی جب شعاعیں اس کے اوپر پڑیں گی تو وہاں سے اس کی یعنی کہ سیدھی شعاعیں جو ہے ڈائریکٹ یہاں پہ دیوار پہ پڑیں گی، تو محسوس یہ ہوگا کہ سورج یہاں سے نکل رہا ہے، حالانکہ وہ سورج نہیں ہوگا، وہ تو اس شیشے پہ پڑنے والا عکس ہوگا، لیکن اس کے اندر چونکہ شفافیت اتنی ہوتی ہے کہ بعین ایسا لگتا ہے کہ یہ سورج ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ انسان کے جو دنیا کے اندر گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے دلوں کے اوپر جو گرد و غبار چڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری یعنی تجلی جو ہے اس کا پورا عکس اس کے اندر نہیں آتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قلوب انور، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ انبیاء کے قلوب بالکل پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو آپ سے کا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ جو ہے شرح صدر فرمایا ہے۔
آپ کے دل مبارک کو یعنی کہ نکالا اور فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کو حکم دیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر سے جو ہے تمام چیزیں یعنی کہ وہ نکال کے حکمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے موتی اور حکمت کے جو ہے نا سمندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈال دیا۔ حضور علیہ وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت دی ہے وہ ہم کلامی کی وجہ سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی ہے وہ رویت کی وجہ سے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی سے اللہ نے شرف بخشا ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے رویت اپنا دیدار کروایا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے دیدار تب ہوگا کہ جب دل کی دنیا بھی آباد ہو، دل کا آئینہ بھی صاف ہو۔ تو حضور علیہ السلام، اب جیسے میں نے عرض کی کہ وہاں تو اللہ کی ایک چھوٹی سی تجلی، اس کے ایک چھوٹا سا ذرہ پہاڑ پر پڑا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب، اور فرماتے ہیں کہ اتنے قریب ہو گئے، بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بالکل یعنی کہ دو زانو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ وَهُوَ يَلِيقُ بِشَانِهِ۔ اب جیسے میں بیٹھا ہوں، اللہ ایسے نہیں بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہاں اپنا دیدار کروایا ہے تو وہ یہ دنیا نہیں تھی، اس کو کہتے ہیں حتیرۃ القدس۔ کیا کہتے ہیں؟ حتیرۃ القدس۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو اللہ کی بڑی تجلی اعظم جہاں پڑتی ہے، حتیرۃ القدس اس مقام کا نام ہے۔ تو وہاں حتیرۃ القدس کی یعنی کہ دنیا تھی، وہاں پہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دیدار کروایا اور اللہ کے نبی نے زیارت کی۔ اب جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرواتا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو پردے آگے سے نہیں ہٹاتے، یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنا دیدار کرواتے، جیسے حدیث میں موجود اللہ اپنا دیدار کروائیں گے جنت میں، تو پردے تب بھی نہیں ہٹیں گے، پردے رہیں گے، پردے اللہ نہیں ہٹائے گا۔ اب پردے اگر ہٹ جائیں تو کیا ہوگا؟ اسی لیے بعض علماء نے جو ہے تجلی کی تعریف یہ کی ہے کہ ذات کا اظہار ہونا، ذات کا ظاہر ہونا بمائے حجاب کے ساتھ جو ذات ظاہر ہوتی ہے اس کو تجلی کہتے ہیں۔ اب یہ حجاب ناری بھی ہوتا ہے، نوری بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے ساتھ اگر ذات بعین ہی ظاہر ہو جائے تو پھر ہوگا یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لا احرقت صبحات وجہہ انتہا الیہ بصرہ من خلقی، تو جہاں تک منتہا نظر ساری مخلوق جل کر راکھ ہو جائے گی، اس لیے اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس لیے پردے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، روایت میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں جو ہے اللہ کے بہت قریب ہوا۔ پوچھا گیا کتنے قریب ہوئے؟ فرمایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے تھے۔ اب ان پردوں کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی یعنی کہ کوئی دنیا کے اندر مخلوق نہیں جانتی کہ کتنے پردے ہیں۔ تو بہرحال جبرائیل فرماتے کہ میں اتنا قریب ہوا پھر بھی 70,000 پردے تھے۔ لیکن اس میں ایک اور نقطہ بھی سمجھے، یہ جو امت ہے نا جی، حضور علیہ السلام کی امت، ہمیں تو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اپنی اہمیت کا پتہ، نہ اپنی فضیلت کا پتہ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں امتیازات دیے ہیں ان کا بھی پتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، تو نے مجھے اپنی ہم کلامی سے سرفراز فرمایا، مجھے اپنا نبی بنایا، اس دنیا کے اندر مجھ سے بھی زیادہ قریب تیرا کوئی ہے؟ تو اللہ نے نبیوں کا نام نہیں لیا کہ فلاں نبی میرا اتنا قریب ہے، فلاں اتنا قریب ہے، میرے محبوب کی امت کا نام لیا۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک نبی آئے گا، اس کا نام ہے احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امتی جب رمضان کے روزے رکھیں گے اور دن بھر بھوکے پیاسے ہوں گے، اور دن بھر جو ہے کمزوری کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، رات کو جب دسترخوان بچھائیں گے اور اس دسترخوان پر جب بیٹھیں گے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، بھوکے پیاسے کمزور جسم کے ساتھ، سوکھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ جب وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے دعا مانگنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے کلیم جب تو مجھ سے بات کرتا ہے نا، گفتگو کرتا ہے، تو درمیان میں کئی ہزار پردے ہوتے ہیں، جیسے 70,000 اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ لوگ مجھ سے دعا کریں گے میں سارے پردے ہٹا دوں گا، کوئی پردے نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کی تھی کیسے کی تھی؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، درخت کے ذریعے، درخت بطور ٹیلی فون کام کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ درخت کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے تھے۔ اور امت محمدیہ اتنی عظیم امت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان سے کلام کرتا ہے۔ جب ہم قرآن پر پڑھتے ہیں تو درمیان میں کوئی ٹیلی فون نہیں ہوتا، کوئی درخت نہیں ہوتا، ہم اللہ سے ہم کلام۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں ہم اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر رہے ہوتے ہیں۔
الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اللہ جواب دیتے ہیں، الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اپنی حیثیت کا پتہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں ہم جو کمانے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں چودراہٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں حکومتیں کرنے کے لیے، باقی ہمیں اپنی فضیلت کا پتہ ہی نہیں جو اللہ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں ہیں جس کو جو ہے دنیا کے اندر جو ہے انسان اور دنیا کی مخلوق جو برداشت نہیں کر سکتی. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تجلی کا مطلب یہ ہے ظہور الشیء فی مرتبۃ الثانیہ. وہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا، کسی ذات کا ظاہر ہونا ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے پر، اس کو ظہور کہتے ہیں، یعنی کہ تجلی کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، مثال یہ دیتے ہیں کہ آئینہ، جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے کے اندر ہماری ذات نظر آتی ہے. ہماری حقیقت، ذات کی حقیقت نہیں ہوتی لیکن بعینی ذات کی طرح ہوتے ہیں. وہ حقیقت ذات کی نہیں ہوتی، اور یعنی کہ وہ ہوتی بالکل ذات کی طرح ہے. اب شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں تو جو کچھ آپ ہیں وہ بعین ہی شیشے کے اندر نظر آئیں گے، بعین ہی نظر آئیں گے. جیسے آپ کی داڑھی ہے، جیسے آپ کی آنکھیں ہیں، جیسے آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جو کچھ بھی آپ کے جسم کے ہے ظاہری، وہ سارا کا سارا آئینے میں نظر آئے گا. اس کو کہتے ہیں عالم اشباہ. کیا کہتے ہیں جی؟ عالم اشباہ، یعنی ذات کا دوسری جگہ سے ظاہر ہونا. تو یہاں پہ میری ذات جو ہے وہ آئینے کے ذریعے ظاہر ہوئی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو قائم رہتی ہے لیکن اپنی تجلی وہ ظاہر کرتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں کئی طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ عالم ارواح ہے، وہاں اللہ کی تجلی، اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. عالم برزخ، اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. عالم جبروت سب سے اعلیٰ عالم ہے، اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. اور عالم لاہوت یہ سب سے ورا الورا ہے، وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں اللہ کی تجلیات کا ظہور الگ طریقے سے ہوتا ہے. لیکن دنیا میں ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے عالم رؤیا کے اندر، یعنی خواب کے اندر اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے. اور یہ کئی روایتیں ہیں، کئی واقعات ہیں. فتاوی شامی جلد اول صفحہ نمبر 144 پر لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 دفعہ زیارت ہوئی. کتنی؟ 100 مرتبہ زیارت ہوئی. جب 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی تو حضرت امام صاحب نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، بندے تیرا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتائی. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے. فرمایا کہ یہ پڑھیں بندوں کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا. وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض علی الماء الجمد، سبحان من قسم الرزق فلم ینس احدا، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ تسبیحات اللہ نے امام اعظم کو خواب کے اندر بتائی کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ تسبیحات پڑھے. اب یہ تو ہے مشکل ہے عربی زبان کے اندر، آپ لوگ تو نہیں یاد کر پائیں گے، لیکن اس کا مفہوم ذہن کے اندر رکھیں. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، ٹھیک ہے، سبحان الابدی الابد، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. سبحان الواحد الاحد، جو تنہا ہے، اکیلی ذات ہے. سبحان الفرد الصمد، جو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے. اور سبحان رافع السماء بغیر عمد، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. اور سبحان من بسط الارض علی ماء الجمد، اور پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو بچھایا جمے ہوئے پانی کے اوپر. اور فرمایا کہ سبحان الذی من قسم الرزق فلم ینس احدا، پاک ہے وہ ذات جس نے روزی تقسیم کی اور کسی کو بھولا نہیں. فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، پاک ہے وہ ذات جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. اور فرمایا سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پاک ہے وہ ذات جس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو، یعنی کہ جس سے نہ کوئی جنا نہ اس کو کسی نے جنا، اور اس کا کوئی ہمسر اور کوئی برابر نہیں. تو یہ تسبیحات ان کا مفہوم بھی اگر ذہن میں رکھ لیں، عربی میں یاد نہیں ہوتا تو اس کے ذریعے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیات سے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، دنیا کے اندر آپ میری یہ تجلی دیکھ نہیں سکتے اور میرا دیدار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا کی یہ مادی آنکھیں اور دنیا کا یہ جو ہمارا جسم ہے یہ کمزور ہے، یہ بہت ہی لاغر ہے، ناتواں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی ہمت نہیں رکھتا. بہرحال چونکہ اللہ کے نبی تھے
اور مطالبہ بھی کر دیا تھا، اللہ نے کلام بھی کیا، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو خوبصورت انداز سے، بڑے پیارے انداز سے تسلی دی، میرے کلیم آپ کیوں غمزدہ ہو رہے ہو، مغموم کیوں ہوتے ہو؟ اگر میں نے اپنا دیدار نہیں کرایا تو آپ اتنے غمزدہ کیوں ہوتے ہو؟ قال، اللہ نے کہا، اے میرے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ عربی زبان کا اصل میں وہ مٹھاس ہوتا ہے، یا موسیٰ، یہ جب یا آتا ہے نا حرف ندا تو اس کے اندر بہت ہی پیار ہوتا ہے، بہت شفقت ہوتی ہے۔ یا موسیٰ، اے میرے کلیم، اے میرے پیارے، ان اصطفیتک علی الناس، میں نے لوگوں کے اندر تیرے کو چنا ہے، تیرا انتخاب کیا ہے، تجھے میں نے اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، بے رسالتی، اپنے پیغام کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، و بکلامی، اور تجھے میں نے اپنا کلام یعنی اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ فخذ ما آتیتک، جو کچھ تجھے دیا جاتا ہے اسے لے، وکم من الشاکرین، اور اسی پر شاکر بن جا، شکر گزار بندوں میں بن، ٹھیک ہے، جو اللہ نے دے دیا۔ اب جو ہے ایسی چیز کا مطالبہ نہ کر کہ جو دنیا کی آنکھیں ہمیں وہ کر نہ سکیں، تو اس لیے دنیا کے اندر جو ہے بندے کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کروا دے، ٹھیک ہے، بلکہ آخر میں اللہ دیدار کروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے دل کے آئینے کو صاف کر دے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے نور اور معرفت اور اللہ کی حکمت کے چشمے ہمارے دلوں سے پھوٹیں۔ یہ تب ہوگا جب گناہوں سے دل کو صاف کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔